اچھا اشفاق، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے میڈیکل کی پڑھائی پہ، اور جو ایک بچے کو تعلیم دلانے کے لیے کتنا خرچہ والدین کرتے ہیں تاکہ اس کا مستقبل سنورے، وہاں پر ہم اس طرح کے جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑا حیران کن ہے کن لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ لیکن اسکولز کی بات کریں، کیونکہ نیا تعلیمی سال ہے جس کے لیے اب داخلوں کا آغاز ہو گیا ہے 2022-23 کے لیے، یہاں پر جو والدین ہیں جو کہ آلریڈی مہنگائی اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جس طریقے سے داخلہ فیس لی جاتی ہے وہ بڑی بھاری بھرکم لی جاتی ہے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ اچھا اسکول چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، اسکول جو ہے اس کی ریپوٹیشن جیسی بھی ہو، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی انتظامیہ جو ہے وہ بھاری بھاری فیسیں لیتی ہے، چاہے وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کا۔ اب چکر یہ ہے کہ یہ نظام تعلیم پہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے، اتنا بڑا یہ کوسچن مارک ہے کہ کوئی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا سوچیے ذرا کہ ایک اسکول، جن اسکولوں میں ہم نے تعلیم حاصل کی ان اسکولوں کا معیار کیا ہوتا تھا، یعنی کہ میرے والدین یہ دیکھا کرتے تھے کہ بھائی اسکول ایسا ہو جہاں پر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے مواقع بھی ہوں، وہاں پر گراؤنڈز ہوں، وہاں پر باسکٹ بال کورٹ ہوں، وہاں پر بچوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کے مواقع ہوں۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر چار دیواری ہے چھوٹی سی، اس کے اندر سو کالڈ جو ہیں وہ یہ دڑبے نما اسکولز بنے ہوئے ہیں، لیکن جو داخلہ فیس کے نام پر اور پھر مختلف طرح کے چارجز جو اس کے اندر لگائے جاتے ہیں اس کے نام پر جس طریقے سے لوٹا جاتا ہے۔ اچھا اور یہ نان ریفنڈیبل یہ فی ہوتی ہے، اس کے اندر طرح طرح کی اس کے اندر آپ کو بریک اپ اس کا دیں گے اشفاق، اس کے بعد پھر آپ نے بچوں کو کورس بھی دلانا ہے، ان کی یونیفارم کا مسئلہ بھی ہے، پھر ان کے اگر آپ کو پک اینڈ ڈراپ کر رکھنی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ایڈمیشن فیس ہے یہ تو اتنی زیادہ والدین پر بوجھ ہے، اور ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے جو ملک میں ہے عموماً گھروں میں بچے 4 یا 5 ہوتے ہیں، سب کو ہی پڑھانا ہے اور سب کا ہی تعلیمی سال کا آغاز جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پر ہو رہا ہے۔ تو امیجن کریں کہ والدین جن کی بہت ہی معمولی تنخواہ ہے وہ سیلری کے اندر کس طرح اپنا گزارا کر سکتے ہیں، اور کوئی کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا۔ لائک وہاں پر ایسے آمرانہ رویہ ہوتا ہے، یہ اسکول کے نمائندگان کا یا ریپرزنٹیٹیوز کا یا وہاں پر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر اگر کچھ اسی طریقے سے کوئی ایشو ہو، کوئی ریکویسٹ کرے تو اس کے بعد پھر آگے چل کے بچوں کی عزت نفس بھی مجروح کی جاتی ہے، ان کو دوسروں کے سامنے تذلیل کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے۔ تو there are so many issues that need to be مستقبل تیار کرنا ہے، لیکن وہاں پہ بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ انور خان ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ انور ذرا یہ بتائیے گا کوئی قانون ہے یا ظاہر اس طرح کی باڈیز تو آلریڈی ہوں گی جو ریگولیٹ کریں، کوئی دیکھتا بھی ہے، مانیٹر بھی کہتا ہے ہر سال ان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ جی دیکھیں، محکمہ تعلیم حکومت سندھ کا جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنل تعلیمی ایکٹ ہے، اس ایکٹ کے مطابق بنیادی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے تمام کے تمام ان افراد کی جو کہ اس سے محکمہ تعلیم سے وابستہ ہیں، وہ اس ایکٹ کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں۔ تاہم صورتحال بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر والدین کے اوپر فیسوں کا، بالخصوص داخلہ فیس کا بھاری بھرکم بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ اور اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بچے کو داخل کرانے کے لیے جا رہے ہیں اپنے اسکول کے اندر، تو پہلے والدین کا انٹرویو، والدین کے انٹرویو کے بعد اب جو داخلہ فیس ہوتی ہے، کم سے کم آپ اگر داخلہ فیس لے سکتے ہیں تو جو ماہانہ اگر فرض کریں کسی اسکول کی فیس 5000 روپے ہے تو آپ اس کو 3% تک ملٹیپلائی کر کے وہ فیس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ صریحاً پورے صوبے کے اندر یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر بیسکلی طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں پر ظاہر ہے کہ اسکائی از دا لمٹ فار دیز اسکولز، بڑے بڑے اسکولز میں تو اتنے ہوش ربا وہاں پر فی وصول کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر تو ایڈمیشن فارم لینے کے چکر میں والدین خوار ہوتے رہتے ہیں، لمبی لمبی قطاروں میں سالوں انتظار کرنا، بچہ پیدا نہیں ہوا تو پہلے سے جا کے نام لکھوانا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیزیں، دوسرا یہ ہے کہ اتنی فی جو وصول کرتے ہیں، تو ویسے یہاں پر ہے کہ اگر کسی عام سے اسکول میں بھی بچے کو داخل کرانا ہو، اپنے والدین افورڈ نہ کر پاتے ہوں، تو اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اپنی جیب کے مطابق، تو وہاں پر بھی کم از کم ایڈمیشن فی کیا ہے یہاں پر؟ جی دیکھیں، قانون کے اندر سقم موجود ہے اور اس حوالے سے یہ تمام کی تمام فیسیں نان ریفنڈیبل ہیں، واپس نہیں کی جاتی۔ اور محکمہ تعلیم کے حکام سے جب ہماری بات ہوئی تھی ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے بااثر نجی اسکولوں کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر سیاسی دباؤ آتا ہے، سیاسی پریشر آتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر ہم ایسے اسکولوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ یہ دو ٹوک اور واضح طور پر وہ ہمیں بتا چکے تھے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی تعداد کے اندر فیسیں وصول کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف چارجز لگا دیے گئے ہیں، ایجوکیشنل چارجز، سروسز چارجز، اینول چارجز،
اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے دوران مختلف گیجز کے چارجز لگائے گئے، تو یہ ایک خطیر رقم بڑھ جاتی ہے. یہ رقم اگر شمار کی جائے گی تو اربوں روپے کی ایک سرمایہ کاری ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے تعلیم کے نام کے اوپر. گو کہ ہم اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ کسی حد تک نجی شعبے نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، تاہم اس کلیدی کردار کے ساتھ ساتھ ایک پورا کارٹیل بن چکا ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا، کہ جنہوں نے مجبور کر دیا والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم کرتے ہیں. بالکل اعلیٰ تعلیم اگر دلانا چاہتے ہیں، معیاری تعلیم اگر دلانا چاہتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے اسکول میں جائیں جس کا نام ہو، بڑا اسکول ہو، لیکن وہاں پر بھی یا جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں وہاں پر بھی ہم یہی صورتحال دیکھتے ہیں. اور یہ قانون ہے کہ جناب جو آپ کی منتھلی فیس ہے اس کا وہ 3% زیادہ ہوگا، 3 ٹائم زیادہ ہوگا، اور اگر 3,000 ہے تو 9,000 ہوگا. لیکن ایسا کیوں نہیں ہے؟ میں ذرا بتاؤں نا. ایسا ہوتا نہیں ہے. فرض کریں کہ سپوز فی ہے 4,000 روپے، تو 4 تیا 12,000 روپے یہ ہو گئے. پھر اس کے اندر آگے ایڈ کریں گے وہ اینول چارجز، پھر اس کے اندر ہوں گے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے چارجز، پھر اس کے بعد کوئی اور ایکٹیویٹی ایڈ کر کے اس کے چارجز. بھی پیسے ہوتے ہیں اشفاق اس میں، جب آپ کی پوری فیس کی جو سب ڈویژن کرتے ہیں تو اس میں بچے اگر کلاس میں لائٹ یوز کر رہے ہیں، الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں، تو سب والدین سے اور بچوں سے لیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے انہیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے. انور بتائیے گا، خاص طور پہ ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں پرائیویٹ اسکولز میں، تو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے؟ والدین جائیں کس کے پاس جائیں، کیا کریں وہ والدین؟ جی دیکھیں، والدین کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ قواعد کے تحت ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا جائزہ لیں گے تو ان کی جانب سے کم و بیش جو اسکولوں کے معائنے کیے جاتے ہیں، معائنے کرنے کے بعد ان کو ایک شوکاز نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے. اور شوکاز نوٹس کی جو میں آپ کو فیس بتاؤں، وہ جو نامینل چارجز ہوتے ہیں وہ 500 سے 700 روپے کے جرمانے ہوتے ہیں، یا میگزیمم 2,000 روپے کے جرمانے ہوتے ہیں. اور حالیہ دنوں کے اندر مختلف شکایات موصول ہوئی محکمہ تعلیم کو. محکمہ تعلیم نے بعض نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی کی، ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے، اسکولوں کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد صورتحال ہوتی ہے دوبارہ وہ تعلیمی ادارے رواں دواں رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین سے ایک فیس وصول کی جاتی ہے کہ اسٹیشنری منگوائی جاتی ہے. یعنی ایک بچہ کم و بیش 4 سے 5,000 روپے کی اسٹیشنری لانے کا پابند ہوتا ہے. سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے. کروڑوں روپے کی اسٹیشنری یہ سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ صورتحال ہے. محکمہ تعلیم کا جو سبق موجود ہے، قانون موجود ہے، لیکن جن دکانوں سے جہاں سے بہرحال بہت شکریہ. ساتھ ساتھ فیسوں بات کمپلیٹ کر لیں سر. جی انور. اچھا، صورتحال یہ ہے کہ محکمہ تعلیم کا جو ایکٹ موجود ہے اس ایکٹ کے تحت کارروائی نہیں کی جاتی ہے، اور سال کے دوران کسی وقت نجی اسکول اپنی مرضی سے فیسوں کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں. یہ اضافہ 15 سے 20% تک ہوتا ہے، اور رواں نئے تعلیمی سال کے موقع کے اوپر بھی متعدد اسکولوں نے فیسوں کے اندر اضافہ کر دیا ہے، اور بڑی تعداد کے اندر 1 سے 5 تک اسکول آن لائن چلے گئے. بالکل جی، بہت شکریہ انور خان نے تفصیلی تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. تو جناب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر تعلیم جاوید عامر علی صاحب، ایجوکیشنسٹ ہیں اور ڈائریکٹر TLC اور ایسپائر گرامر اسکول. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ مسئلے مسائل آخر ہیں کیوں؟ کسی بھی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی انڈسٹری ہو، ایجوکیشن تو چلے ایک بڑا ایک کلیدی ایک چیز ہے، لازمی ایک نیسیسری چیز ہے سب کے لیے. تو ایسے میں کیوں ہے کہ کوئی روک تھام نہیں ہے، یا کوئی اس کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے کہ بھائی اس حد سے آپ آگے نہیں جا سکتے؟ وجوہات کیا ہیں؟ سر فارمولا تو ہے. فارمولا تو جیسے انہوں نے بتایا انور خان نے کہ ٹیوشن فیس کا 3 ٹائم سے زیادہ آپ ایڈمیشن فیس نہیں لے سکتے. آپ سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پولیس نہیں ہے تو آپ سگنل جو ہے توڑیں گے. کنٹرول میکینزم نہیں ہوگا آپ کا تو جو ہے وہ، اگر آپ کے پاس چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں سسٹم میں تو لوگ جو ہے کریں گے. اور یہ ہر چیز ہر انڈسٹری کے اندر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن انڈسٹری بہت بڑا فلانتھروپیکل کام بھی کر رہا ہے. اچھا، جتنے بھی ہم بات کریں فری شپس کے کیسز ہیں، یا بہت سارے نان افورڈنگ کلاس ہیں جس کو جو ہے اسکالرشپس دی جا رہی ہے، یہ کون سی انڈسٹری کر رہی ہے مجھے بتائیں. اگر آج ہم ایڈمیشن فیس چارج کر رہے ہیں لیکن اس ایڈمیشن فیس کے لیے جب فارمز اپلائی کی جاتے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، اس کے بھی بہت زیادہ چارجز وصول کیے جاتے ہیں. والدین کے بچے کریڈٹ کارڈ مانگ رہے ہوتے ہیں، نمبرز ڈال رہے ہوتے ہیں، ایون کاؤنسلنگ کے لیے بھی بڑی بڑی پیسے لیے جاتے ہیں. تو یہ سب تو ہو رہا ہے. کتنا بڑا سیگمنٹ یہ کر رہا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑا سیگمنٹ نہیں ہے جو اس کو مس یوٹیلائز کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو، لیکن ایک چھوٹا سیگمنٹ اس کو کر رہا ہے جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک تو چیز ہے کہ ابھی خاص طور پر کورونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنی نوکریوں سے محروم ہوئے، لوگ پریشانی کا شکار رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے اس طرح سے تعاون نہیں کیا گیا. ہم اپنے شو میں کتنے لوگوں کو، والدین کو بلاتے رہے جن کے بچوں کی تذلیل کی جاتی رہی. تو اگر آپ کسی کا فیوچر بلڈ کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو ذلیل بھی کر رہے ہیں
تو اس کے اوپر کیا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آن دا فلپ سائڈ آپ کو جو ہے وہ ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے پینڈیمک سپورٹ پروگرام اسٹارٹ کیا، فیملیز کو سپورٹ کیا. ہمارے اسکولس نے جو ہے وہ تقریباً 5 ملین تک کا جو ہے وہ ڈیورنگ دا ایئر بٹوین مارچ 2020 اینڈ اکتوبر 2020 ہم نے 5 ملین سے زیادہ تک کا جو ہے وہ پینڈیمک سپورٹ پروگرام ریلیز کیا اور سپورٹ کیا تاکہ جو بچے جن کی جاب مجھے ایک چیز سمجھائیے. بڑی پکچر میں تو ہمیں یہ چیز زیادہ نظر آ رہی ہے کہ والدین پریشان ہیں and they have no platform to go. اور وہ کہاں جا کے کرائیں رجسٹر اپنی شکایت, کیونکہ ان کو تو یہ ہوگا کل کو ان کے بچے کے ساتھ پھر بدلہ اس طرح لیا جائے گا کہ اس کو کسی نہ کسی بہانے اسکول سے نکال دیا جائے. اب ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں ہم ہر چیز کو نیگیٹو لینس سے دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس کے اندر مسئلہ ہے نا, there has to be a percentage. If there is a balance تو پھر اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی نیگیٹیوٹی کم ہے تو نومینل ایج جانے دیں. لیکن یہاں پر ہم بات کریں بیسکس کی, یعنی کہ جب بچے کو ایڈمیشن کروانے کے لیے جا رہے ہیں آلریڈی ان کے اوپر کافی سوشل پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, محلے کا ادھر کا چاہتے ہیں کہ جی بچے کو اچھی تعلیم دلائیں. پھر اس کے اندر جب اس کے اندر ایڈمیشن فی آتی ہے تو اس کے اندر جس طریقے سے ہم جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ 3 times آف دا ٹیوشن فی ہونی چاہیے, لیکن اس کے اندر آپ بھی جانتے ہیں کہ اینول چارجز سے لے کے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, تو وہ بڑھ کے اماؤنٹ کہاں تک پہنچ جاتا ہے, اینڈ دیٹ از آلسو نان ریفنڈیبل. اور اس کے اندر جو اینول چارجز ہوتے ہیں جو ریفنڈیبل ہوتے ہیں ان کے نمبر اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ وہ فرق ہی نہیں پڑتا کسی کو اس سے. تو یہ کوئی اس کے اوپر آپ لوگ بات کرتے ہیں آپس میں کہ بھائی بالکل. ہم کل بھی میری جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں طارق شاہ صاحب, ان سے میری بات ہوئی, جو سندھ چیپٹر کے ہیں, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی, ان سے بھی بات چیت ہوئی, وہ اس پہ بھی سب کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, بہت سارے اسکول ان رولس فارمولاز کو جو ہے وہ مس یوز کر رہے ہیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں سپورٹ سسٹم کریٹ کرنا ہے. اگر آپ باہر کے کنٹریز کے اندر جائیں اور آپ جو ہے وہ پینڈیمک میں دیکھا ہوگا انہوں نے خود اپنی ویب سائٹس پر اپنے بچوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس تھے پینڈیمک سپورٹ پروگرام اناؤنس کیا. جی وہ خود بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سپورٹ پروگرام ہے, یہ اسکالرشپ اویل کریں اگر آپ کی جاب چلے گی, آپ کے فادرز کی, لیکن اسکالرشپ تو بہت ہی کم بچے اویل کر سکتے ہیں, اس کا ایک کوٹا ہے, ایک اس کا ریشو ہوتا ہے. فری شپ کا 10% جو ہے وہ ایکٹ کے اندر ریکوائرمنٹ ہے. پوزیشن آپ بتا سکیں کہ کتنے ایسے اسکولز کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوئی ہے جنہوں نے اس طرح سے فیس وصول کی, خاص طور پہ جب گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کر دیا تھا کہ آپ فیسیں کم لیں, اور یہ تمام یہ کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں نمبرز؟ کتنے نمبرز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جو ہے میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایسی کارروائی کوئی سامنے نہیں آئی. اگر نہیں, وہ وجہ اس کی ہے نا کہ اگر طارق صاحب کی بات کریں تو ہی از ویری ڈیئر ٹو اس, اکثر ہمارے شوز میں بھی آتے رہتے ہیں, لیکن مسکراتے وہ کہہ جاتے ہیں کارروائی کوئی کرنے کا نہیں کرتے, بیکاز ہی آلسو وانٹس ٹو ڈیفینڈ دا اسکول اونرز. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کا کوئی فوکس ہم دیکھتے ہیں وہ نظر نہیں آتا, کیونکہ گورنمنٹ سے اگر شکایت کریں تو وہ آگے سے کہہ دیتی ہے کہ جی اگر زیادہ مسئلہ ہے پرائیویٹ اسکول سے تو نہ بچوں کو پڑھائیں وہاں پر, آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیں. اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو یہاں پر جو سچویشن ہے سرکاری اسکولوں کی, تو کوئی بھی وہاں پر ظاہر جانا نہیں چاہتا. سرکاری اسکولوں میں جو ہے یہ ہے کمپیئر نہیں کر سکتا. یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں, آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا اسکولز کو جو اسکولز کے مالکان ہیں ایز اے بزنس ماڈل لے کے چل رہے ہیں, یا یہ سوچ کے چل رہے ہیں کہ جی ہمیں تعلیم کو پھیلانا ہے ملک میں؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی, اور بزنس ماڈل بھی ہے اور گڈ بزنس ماڈل بھی, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ایجوکیشن کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پر. تو یہ دونوں چیزیں میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کوئی ایک چیز تو کہیں بھی نہیں ہے. اگر ہمیں بیلنس ہے نا, وہ ٹریکٹر کی طرح جیسے چھوٹے پہیے ہوتے ہیں آگے اور بڑے پہیے پیچھے ہوتے ہیں, تو وہ بزنس ماڈل والے پہیے پیچھے ہیں ذرا. دیکھیں بغیر بزنس ماڈل کی کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی. ایون ہم تمام نیوز چینلز کچھ بھی دیکھیں, ایک ہر چیز اگر آپ نیوز دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پیچھے ایک بزنس ماڈل بھی ہے. بالکل ہے, لیکن دیکھیں یہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے زیادہ توجہ اس پہ دینی ہے کہ یہ بچے آگے بڑھ کے ملک کا نام روشن کر سکیں. ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں, ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کتنی سہولیت دی جاتی ہیں. اگر ہم بڑے بڑے ملکوں کی مثال دیتے ہیں تو وہاں پہ تعلیم فری ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو آپ ٹیکس بھی پے کریں, ہرٹس پہ جی ایس ٹی بھی دیں, انکم ٹیکس بھی دیں, لیکن آپ کو اسکول میں جا کر بھی وہی سب کچھ بھاری فیسیں دینی ہے, اور آپ کی سننے والا کوئی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ جاوید صاحب, آپ آئے اور آپ نے کہاں جائیں صورتحال سے روشناس کرایا کہ کیا ایکچولی